الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وعادا وثمود اور قوم عاد اور قوم سمود کو بھی کیا محذوف نکالیں گے؟ ہلاک کیا. دیکھیے وہ جب نبیوں کا ذکر ہو تو ہم پھر وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا تب ارسلنا محذوف نکال لیتے ہیں، بھیجا ہم نے. ٹھیک ہے، اب یہاں قوموں کا ذکر ہے اور وہ اللہ کے نافرمان قوموں کا ذکر ہے اور پیچھے ہلاکت کا ذکر ہے، تو پھر یہاں گویا کہ وَأَهْلَكْنَا عَادًا وَثَمُودَ یہ محذوف نکالیں گے. جس میں پیچھے آ رہا قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ، تو اسی طرح ہم گویا کہ یہاں وَأَهْلَكْنَا محذوف نکالیں گے، ہم نے تباہ و برباد کر دیا، ہم نے ہلاک کر دیا. اور ہم نے ہلاک کیا عَادًا وَثَمُودَ قوم عاد کو بھی اور قوم سمود کو بھی. قوم عاد اور قوم سمود یہ قومیں کون سی ہیں اور کب کی ہیں؟ حضرت ابراہیم سے پہلے کی ہیں، حضرت ابراہیم کے بعد کی ہیں، کب کی ہیں؟ جی یہ پہلے بھی ہیں یہ حضرت ابراہیم سے پہلے کے ہیں اور حضرت نوح کے بعد کے ہیں. قوم عاد قرآن کہتا ہے قوم عاد حضرت قوم نوح کے جانشین ہیں اور قوم سمود قوم عاد کے جانشین ہیں. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو قوم نوح کا جانشین قرار دیا، من بعد قوم نوح. یہ دیکھیے قوم عاد کو خطاب ہو رہا ہے سورہ اعراف میں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. قوم عاد کا حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، تو یہ اگلے پیج میں قوم عاد کا تذکرہ جاری ہے. تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ہود نے فرمایا أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ. تو یہ قوم نوح کے خلیفہ تھے. اور آگے جا کر پھر آگے قوم سمود کا ذکر ہے. یہ دیکھیے یہ قوم سمود کا ذکر آگے اسی صورت میں، اور ان کو آگے کہا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ. تو قوم سمود قوم عاد کی خلیفہ ہے. تو اس سے پتہ لگا یہ دونوں قومیں حضرت نوح کی قوم کے بعد تھیں، حضرت ابراہیم سے پہلے تھیں. وعادا وثمود اور قوم عاد کو ہلاک کیا، وثمود اور قوم سمود کو. وقد تبین لکم من مساکنہم. اچھا یہ قوم عاد اور قوم سمود یہ دونوں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد یہ تھے، اور حضرت نوح کے کس بیٹے کی اولاد میں سے تھے؟ دونوں حضرت نوح کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھے. یہ دونوں قومیں سام کی اولاد میں سے تھے. عاد ایک شخص کا نام ہے جس کی اولاد کو قوم عاد کہتے ہیں، اور اسی عاد کی اولاد میں ایک شخص کا نام سمود ہے، تو اس کی اولاد کو قوم سمود کہتے ہیں. یہ سمود یہ بھی قوم عاد میں سے یا عاد کی نسل میں سے ہے. تو عاد نامی شخص سے قوم عاد اور سمود نامی شخص سے قوم سمود. تو عاد یہ سام بن نوح
علیہ السلام کی اولاد سے ہے، اور سمود بھی عاد کی اولاد میں سے ہے، عاد کی نسل میں سے ہے، تو اسی لیے قوم سمود کو قوم عاد بھی کہہ دیتے ہیں، قوم سمود کو قوم عاد بھی کہہ دیتے ہیں۔ اگر قوم سمود کو قوم عاد کہیں تو پھر دو عاد ہو گئیں، پھر ایک عاد کو عاد اولا کہتے ہیں، ایک کو عاد ثانیہ کہتے ہیں، یا پھر ایک عاد کو عاد ارم کہتے ہیں اور ایک عاد کو عاد سمود کہتے ہیں، یا پھر عاد کو عاد کہتے ہیں، سمود کو سمود کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ جو میں نے بات کی آپ میں سے کوئی دہرائے گا؟ سر آپ نے کیا کہا کہ آج کو کیا کہتے ہیں؟ لاسٹ والی لائن جو آپ نے کہی۔ میں نے کہا آپ میں سے کوئی دہرائے، اگر کسی کو سمجھ آئی ہے میری بات، انہیں میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ ایک عاد ارم استاذ آپ نے بتایا ہے، دوسرے کی آواز صحیح سمجھ نہیں آئی، میں ایک اصل عاد میں ارم سنا ہے میں نے۔ میں اصل میں یہ کہہ رہا تھا کہ قوم عاد قوم سمود دونوں حضرت نوح کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ہیں۔ اصل میں عاد بھی ایک شخص کا نام ہے، سمود بھی ایک شخص کا نام ہے۔ عاد نامی شخص کی اولاد کو، اس کی نسل کو قوم عاد کہتے ہیں۔ اسی نسل میں قوم عاد جب تباہ و برباد ہو گئی، حضرت ہود پر وہ ایمان نہ لائی، صرف ایمان والے بچ کے حضرت ہود کے ساتھ باقی لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہوا بیچ کر، تو بعد میں قوم عاد اس میں ایک شخص سمود بھی تھا، تو سمود کی اولاد کو اور اس کی نسل کو قوم سمود کہتے ہیں۔ یہ دونوں سام بن نوح کی اولاد میں سے ہیں، دونوں میں فاصلہ ہے کافی، دونوں ایک ہی نسل اور ایک ہی لڑی میں سے آپ سمجھیے ہیں۔ تو اب ایک قوم کو قوم عاد کہتے ہیں عاد کی اولاد کی وجہ سے، ایک قوم کو قوم سمود کہتے ہیں سمود کی اولاد میں سے، یہ ایک دوسرے کی نسل بنتے ہیں۔ اچھا، اب قوم سمود کو بھی قوم عاد کہہ دیا جاتا ہے، کیونکہ سمود جس کے نام سے قوم سمود ہے، وہ سمود بھی عاد کی اولاد میں سے ہے، عاد کی نسل میں سے ہے، تو سمود کو بھی عاد کہہ دیتے ہیں۔ اگر سمود کو بھی، ایک تو ہے نا ہم قوم عاد قوم سمود، بس سمپل یہ قوم عاد ہے قوم سمود ہے، ایک ہم کہیں قوم سمود کو بھی قوم عاد کہہ دیتے ہیں۔ پھر اگر قوم سمود کو بھی قوم عاد کہہ دیتے ہیں، پھر اب فرق کیسے کریں قوم عاد میں اور قوم سمود میں؟ پھر جو قوم عاد ہے اس کو عاد اولا کہہ دیتے ہیں اور قوم سمود کو عاد ثانیہ کہتے ہیں، جیسے سورہ نجم میں ہے وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، وَأَنَّهُ أَهْلَكَ، اللہ نے ہلاک کیا عاد اولا کو۔ عاد اولا سے مراد قوم عاد، اصل قوم عاد، وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور قوم سمود کو۔ تو جب قوم عاد عاد اولا ہے تو گویا کہ قوم سمود عاد ثانیہ ہوئی۔ بعض یہ بھی کہہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عاد جو ہے یہ عاد ارم ہے اور قوم سمود عاد سمود ہے۔ تو میں جو ذکر کر رہا تھا قوم عاد قوم سمود کے بارے میں آپ کو سمجھ آئی؟ کون دہرائے گا آپ میں سے میری بات جو میں نے کہی تھی قوم عاد اور قوم سمود کے حوالے سے؟ جی مس نورین آپ بتائیں۔ جی استاذ، قوم عاد اور قوم سمود کے حوالے سے کیا سمجھ آیا پھر آپ کو؟ جی استاذ آپ نے یہ بتایا کہ یہ جو قوم عاد ہے اصل میں وہ سام بن نوح کی اولاد ہے، اور انہی کی وہ جو نسل جو تباہ ہوئی تھی اس میں ایک سمود نام کا بھی شخص تھا۔ ویسے تو عاد بھی ایک شخص کا نام ہے جس کی وہ قوم تھی، لیکن پھر سمود جو ہے نا وہ بھی اصل میں عاد ہی کی اولاد ہے، اور جی سمود کے اولاد جو ہے نا وہ قوم سمود کہلاتی ہے۔ اب اس کو قرآن میں جو ہے نا عاد کو عاد اولا کہا گیا ہے، پھر اسی طریقے سے ہم سمود کو عاد ثانی کہہ سکتے ہیں، اور دوسری طریقہ یہ ہے کہ عاد اولا کو ہم عاد ارم بھی کہیں گے۔ جی یعنی اب گویا کہ تین طریقے ہم قوم عاد اور قوم سمود کو ہم بلا سکتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ ہم قوم عاد نام رکھیں اور قوم عاد کو قوم سمود اور قوم سمود، یہ دونوں حضرت نوح کے بیٹے سام کی نسل میں سے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم قوم عاد کو عاد اولا کہیں
اور قوم سمود کو عاد ثانیہ کہیں، پہلی عاد اور دوسری عاد، کیونکہ قوم عاد پہلے ہے اور قوم سمود بعد میں ہے، قوم سمود کو بھی عاد کہہ دیا جاتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ہم قوم عاد کو عاد ارم کہیں، عاد ارم، اور قوم سمود کو ہم کہیں عاد سمود، ٹھیک ہے۔ اب عاد اور سمود کا الگ الگ ذکر تو قرآن میں کئی جگہ موجود ہے، ایک قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، دونوں حضرت نوح کے بیٹے سام کی نسل میں سے ہیں۔ اچھا، عاد اولا کا ذکر بھی قرآن میں ہے، جیسے ہے کہ سورہ نجم میں ہے وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، تو اب یہاں عاد اولا سے مراد کون ہوئے؟ جو اصلی قوم عاد ہے، ہاں، جو اصل قوم عاد ہے، اور وہ سمود فما ابقا، سمود کو سمود کہا، گویا کہ یہاں عاد اولا سے مراد عاد لیے اور سمود سے مراد سمود لیے، ٹھیک ہے۔ ویسے عاد اولا کے بالمقابل سمود کو عاد ثانی، جب یہاں ان کو عاد اولا کہہ رہے ہیں تو اولا پہلے تو ثانیہ دوسرے، تو عاد اولا کے بالمقابل قوم سمود کو عاد ثانیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح قرآن میں ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد، ارم ذات سورہ فجر العماد، میں، سورۃ الفجر میں استاذ۔ التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد۔ اب یہاں بھی عاد اور سمود کا ذکر ہے، لیکن یہاں عاد کو کیا کہا گیا؟ جو چٹانوں والی وادی ہے ان کی، یہاں عاد کو عاد ارم کہا گیا، الم تر کیف فعل جی، ارم ربک ذات بعاد ارم، یہ ارم یا عاد کی گویا کی صفت بنی عاد ارم۔ تو یہ عاد ارم کون ہے؟ یہ عاد ارم وہ ہے جو سمود نہیں ہے، سمود کے بالمقابل، یعنی سمود سے پہلے عاد ارم ہے، جو لمبے لمبے ستونوں والے تھے، یعنی لمبے لمبے ستونوں والے سے مراد ہے کہ بہت طاقتور تھے، لمبے لمبے ستونوں کی طرح تھے، ٹھیک ہے، ان جیسے لوگ تو کبھی پیدا ہی نہیں ہوئے۔ پھر سمود کا ذکر ہے، جنہوں نے تراشا چٹانوں کو وادی میں، تو یہ قوم سمود ہے۔ تو اب ایک قوم عاد ہے، عاد اور سمود، ایک عاد اولا ہے، ایک عاد ارم ہے۔ تو عاد اولا کے بالمقابل عاد سمود کو عاد ثانیہ کہہ لیں، یا عاد ارم کے بالمقابل سمود کو عاد سمود کہہ لیں۔ اگر یہاں قوم عاد کو عاد ارم کہا گیا تو یہاں قوم سمود کو عاد سمود کہہ لیں۔ تو بہرحال یہ مختلف طریقے ہیں جس طریقے سے قوم عاد اور قوم سمود کی پہچان ہو سکتی ہے۔ اب سمجھ آ گئی میری بات؟ جی آ گئی۔ چلیں آگے چلتے ہیں پھر۔ اور قوم عاد اور قوم سمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ قوم عاد قوم سمود دونوں بہت طاقتور قومیں تھیں۔ قوم عاد زیادہ طاقتور تھے، زیادہ لمبے چوڑے تھے، پرانے تھے۔ قوم سمود بعد والے ہیں، یہ ان کے مقابلے میں نسبتاً یعنی سب سے زیادہ طاقتور قوم عاد تھی۔ قرآن کریم میں کئی جگہ اللہ نے فرمایا اس جیسی قوم کبھی پیدا نہیں کی گئی۔ ایک جگہ تو فرمایا، ایک تو سورہ فجر میں ہے التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسے لوگ شہروں میں پیدا ہی نہیں کیے گئے، قوم عاد کی بات ہو رہی ہے، عاد ارم۔ اور سورہ حامیم سجدہ اس میں ہے کہ قوم عاد نے کہا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ سورہ حامیم سجدہ جس کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، اس میں ہے فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔ قوم عاد انہوں نے زمین میں تکبر کیا بغیر حق کے، اور انہوں نے کہا ہم سے زیادہ سخت کون ہے قوت میں، یعنی اتنے طاقتور قوم تھے کہ باقاعدہ یہ تکبر کرتے ہوئے للکارتے ہوئے کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم سے زیادہ طاقتور وہ تمہارا رب ہو سکتا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو پھر اللہ نے تباہ و برباد کیا انہیں ان کے تکبر کی وجہ سے۔ تو قوم عاد بہت طاقتور تھے اور ان کے پاس صنعت و حرفت کی صلاحیت بھی بہت زیادہ تھی۔ قوم سمود صنعت و حرفت میں ان سے زیادہ آگے تھے، اور قوم سمود باقاعدہ وہ چٹانوں سے گھر تراشتے تھے، نرم مٹی سے محل بنا لیتے تھے اور سخت مٹی سے گھر تراشتے تھے
तत्तखिदून मिन सुहूलिहा कुसूरा वतनहितून अलजिबाल बुयूता, नरम मट्टी से कसूर बनाते थे, कसर की जमा कसूर, और सख्त मट्टी से पहाड़ों को घर बनाते थे। तो कैसा तराशते थे और कितना बेहतरीन तराशते थे, और उसके लिए इनके पास क्या तरक्की थी इनकी, वो अल्लाह को पता है। तो कौम आद और कौम समूद भी दुनियावी एतबार से बहुत ताकतवर, बहुत मालदार, बहुत सलाहियत वाली, बहुत सीनत व हरफत वाली कौमें, लेकिन अल्लाह ने इनको तबाह किया इनके कुफ्र शिरक वगैरह की वजह से, इनके अल्लाह की नाफरमानी की वजह से। वक़द तबय्यन लकुम मिन मसाकिनहिम, और तहकीक ज़ाहिर हो गए तुम्हारे लिए इनके घर, तुम्हारे सामने इनके घर ज़ाहिर हो चुके हैं। क्या मतलब तुम्हारे घर इनके सामने ज़ाहिर हो चुके हैं, यानी इनके घरों से और इनकी बस्तियों से तुम गुजरते रहते हो, तुम देखते रहते हो इनके खंडरात को। कौम आद के खंडरात कहाँ थे, कौम समूद के खंडरात कहाँ थे? जी उस्ताद ये दो जगह आ रही जहन में, लेकिन कंफर्म नहीं है कौन सी वाली किसकी। एक तो शायद अभी जो उला में है, और एक जो उर्दून की तरफ जो शायद पेट्रा वगैरह उसको कहते हैं। जी, ये जो अल-उला है ये वही उर्दून की तरफ वाली जगह है जिसको हिजर कहते हैं। कौम समूद को अस्हाबुल हिजर भी कहते हैं। कुरान में कौम समूद को अस्हाबुल हिजर करार दिया गया। वलक़द कज़्ज़बा अस्हाबुल हिजरिल मुरसलीन, अस्हाबुल हिजर ने रसूलों को झुठलाया। तो अस्हाबुल हिजर कौन है? ये कौम समूद है। अस्हाबुल, एक सूरत का नाम है सूरह हिजर है, 14वें पारे में। तो ये कौन सी कौम है? यहाँ इनको अस्हाबुल हिजर कहा, इनका नाम आद और समूद नहीं लिया, लेकिन आगे जो इनकी सिफात बयान हुई, इनकी क्या सिफत थी? अल्लाह की आयतों से इराज करते थे और पहाड़ों से अमन वाले घर बनाते थे। तो ये कौन सी कौम हुई? कौम समूद हुई। हाँ जी, ये कौम समूद है। वो घरों से, वो पहाड़ों से घर बनाते थे और इनको चीख ने आ लिया सुबह के वक्त, तो कौम समूद को चीख का अजाब आया था। तो ये अस्हाबुल हिजर हैं। अस्हाबुल हिजर आज सऊदी अरब से अगर हम मदीना से तबूक की तरफ जाएं, हिजाज से शिमाल की साइड बनती है, अगर हम सऊदी अरब के बॉर्डर जो तबूक, जो उर्दून का बॉर्डर है, वहाँ जाएं, तो तबूक से पहले जो है मदीना से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर एक जगह है अल-उला, मदाइन साले उसको कहते हैं। वहाँ एक शहर है अल-उला, उसके करीब मदाइन साले कह लें, तो वहाँ वो बस्ती थी अल-हिजर नाम की। तो ये आज ये सऊदी अरब की हदूद में शामिल है ये इलाका। मैं मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए हमने वहाँ विज़िट किया था और हमने देखे थे इनके बनाए हुए मकानात पहाड़ों से। अल-उला इलाका है। अच्छा, कौम आद कहाँ बसती थी? इसका भी जिक्र कुरान में है, इनकी जगह का, और इनके नाम की सूरत भी है। जिस तरह हिजर नाम की सूरत है, इसी तरह कौम आद का इलाका का जो नाम है उस नाम की भी सूरत कुरान में मौजूद है। क्या कहते हैं उसको? अहकाफ। क्या कहते हैं इसको? अहकाफ। वज़्कुर अखा आद इज़ अनज़र कौमहु बिल अहकाफ, सूरह अहकाफ में आयत नंबर 21 अल्लाह फरमाते हैं, तो ये अहकाफ में कौन बसते थे? कौम आद। और याद कीजिए अखा आद, अखा आद कौम आद के भाई कौन है जी? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को याद करें जो आद के भाई हैं, यानी भाई से मुराद कबीले के, ख़ानदान के भाई। इज़ अनज़र कौमहु बिल अहकाफ, जब उन्होंने अपनी कौम को, किस कौम को? कौम आद को डराया। बिल अहकाफ़, अहकाफ़ इलाके में। अहकाफ़ इलाका कौन सा है? ये यमन में हज़रमौत का जो इलाका था वहाँ इनकी बस्तियाँ थीं। अब ये जो कौम समूद का इलाका हुआ, ये तबूक की साइड पे, और ये जो इलाका है अहकाफ का जो यमन हज़रमौत की साइड पर है, इन दोनों इलाकों से अरब लोग जब तिजारत करते हुए, कुरैश के लोग जब वो जाते थे गर्मियों सर्दियों के सफ़र में, तो इन इलाकों से गुज़रते थे।
تو یہ مطلب ہے وقت تبین لکم من مساکنہم، اور تحقیق ظاہر ہو گئے تمہارے لیے ان کے گھر تمہارے لیے ظاہر ہو چکے۔ کیا مطلب؟ ان کے کھنڈرات سے تم گزرتے رہتے ہو، ان کے کھنڈرات سے تم گزرتے رہتے ہو اور تم ان کے گھروں کو دیکھتے رہتے ہو۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور مزین کیا لہم ان کے لیے الشیطان شیطان نے اعمالہم ان کے اعمال کو، شیطان نے قوم عاد اور قوم سمود کے اعمال کو مزین کر دیا تھا۔ وصدہم عن السبیل، تو روک دیا تھا انہیں عن السبیل، سبیل سے مراد یہاں رستے سے مراد کون سا رستہ؟ الف لام ہے سبیل پہ، الف لام سے مراد ہوا سیدھا رستہ، خاص رستہ، وہ رستہ بعض دفعہ الف لام عہد ذہنی کے لیے آتا ہے، یعنی وہ بات جو ذہن میں موجود ہو۔ تو یہاں پھر رستے سے مراد کون سا رستہ ہوگا؟ یہاں رستے سے مراد پھر سیدھا رستہ مراد ہوگا۔ تو قوم عاد اور قوم سمود کو یاد کیجئے، ہم نے ان کو ہلاک کیا اور ان کے گھر تمہارے سامنے ظاہر ہو چکے ہیں، اور مزین کیا تھا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو اور ان کو سیدھے رستے سے روک دیا تھا۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اور وہ تھے مستبصرین کا مطلب خوب دیکھنے والے، با صاد را سے خوب دیکھنے والے۔ خوب دیکھنے والے سے مراد یا تو اس سے مراد ہے کہ خوب دنیاوی اعتبار سے عقل و بصیرت والے تھے وہ لوگ، یعنی دنیاوی معاملات میں خوب عقل و بصیرت والے تھے، لیکن دینی معاملات میں جانوروں سے بھی گئے گزرے، عقل سے پیدل، شرک میں مبتلا، اللہ کے نافرمانی میں مبتلا۔ اللہ کے نافرمانی کرنے والی قوم وہ یعنی عقل مند تو کیا، وہ تو انسان کہلانے کی بھی روادار نہیں ہے صحیح معنوں میں، اللہ کے نافرمان قوم۔ تو وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، وہ تھے خوب دیکھنے والے، یعنی خوب عقل و فہم والے، بصیرت والے دنیا کے اعتبار سے، لیکن دین کے اعتبار سے نہیں۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے اللہ فرماتے ہیں سورہ روم میں، اللہ فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا، کفار مشرکین کے بارے میں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، دنیا کی باتیں تو بڑی جانتے ہیں، دنیا کی ظاہری باتیں، آخرت سے بالکل ہی نابلد، دین سے بالکل نابلد، دین سے کورے، دین کے معاملے میں جانوروں سے گئے گزرے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون، یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے زیادہ گمراہ ہیں، جو شرک کرتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، یہ جانور سے زیادہ گئے گزرے ہیں کیونکہ یہ غافل ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، اللہ رسول کے احکامات ماننے والوں کو عقل مند کہتے ہیں۔ صرف عقل مندی کی یہی پہچان کافی ہے کہ ایک شخص ایمان والا ہے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، کیا کہتا ہے قرآن؟ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، اللہ سے ڈر جاؤ اے عقل مندو۔ کون عقل مند لوگ ہیں؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ یعنی عقل مندی کی بنیادی تعریف یہ ہے کہ مومن عقل مند ہے، جو دنیا کے اعتبار سے بھی بصیرت رکھتا ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی بصیرت رکھتا ہے، سمجھ بوجھ رکھتا ہے۔ یہ لوگ سمجھ بوجھ رکھتے تھے لیکن ظاہری اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے۔ پتہ نہیں پروجیکٹر کیوں نہیں چل رہا۔ اچھا، قرآن میں ایک اور جگہ پر، یہ قرآن کئی دفعہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ مشرک اور اللہ کے نافرمان سے بڑھ کر کوئی بیوقوف نہیں ہوتا، دنیاوی اعتبار سے بڑا عقل مند بھی ہو، دین کے اعتبار سے بالکل وہ نابلد ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے۔ اچھا، ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کفار کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سورہ غافر، جس کو سورہ مومن بھی کہتے ہیں، تو اس کی آیت نمبر 83 میں اللہ کفار کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، جب کفار کے پاس، مشرکین کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لائے، سورہ مومن کا آیت نمبر 83 ہے،
جب اللہ کے رسول روشن نشانیاں لائے کفار کے پاس، مشرکین کے پاس، فرحوا بما عندهم من العلم، وہ خوش ہو گئے ساتھ اس کے جو ان کے پاس علم تھا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور گھیر لیا انہیں اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی اب یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کافر مشرک اللہ کے نافرمانوں کے پاس رسول آتے ہیں، جب اللہ کا پیغام پہنچتا ہے قرآن کی صورت میں، نبی کے فرمان حدیث کی صورت میں، تو یہ اپنے پاس موجود علم پر خوش ہو جاتے ہیں۔ یہاں خوش ہونا سے مراد تکبر ہے، جس طرح ہم نے قارون کے قصے میں پڑھا تھا، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، خوش نہ ہو، اللہ خوش ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہاں خوش ہونے سے مراد تکبر تھا۔ تو یہ اکڑ گئے اس کے ساتھ جو ان کے پاس علم تھا۔ یہاں علم سے مراد ظاہری علم ہے، دنیا کا، جو دنیا کی کچھ فنون ظاہری، کچھ صنعت، کوئی حرفت، کوئی دنیا کے اندر کاروبار، کوئی اس طرح کی چیزیں ان کو آتی ہیں، اٹھنا بیٹھنا دنیاوی اعتبار سے، تو یہ اس کو علم کہا گیا تنزل۔ تو یہ اپنے پاس موجود علم پر خوش ہو گئے۔ یہاں مذمت ہے اس علم کی، اپنے پاس موجود علم پر یہ فخر کرتے رہے۔ جو حقیقی علم تھا، جو شریعت کا علم ہے، جو توحید کا علم ہے، وہ علم جو کتاب و سنت کا ہے، جس پر عمل کرنے سے دنیا اور آخرت بن جاتی ہیں، اس علم کے یہ حامل نہیں تھے۔ یہ کس علم کے حامل تھے؟ یہاں تنزیہ اس کو علم کہا گیا۔ دنیا کے علم وہ تباہی ہے، بربادی ہے، جہالت ہے، اگر اس کے ساتھ دین کی روشنی نہ ہو، شریعت کی روشنی نہ ہو۔ تو قرآن کریم کئی جگہ پر اس موضوع کو واضح کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ان کو بڑے دیکھنے والے اور وہ بڑے بصیرت رکھنے والے، عقل مند، تنزیہ طور پہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے، یا دنیاوی اعتبار سے وہ بڑے بصیرت رکھنے والے اور بڑے دیکھنے والے تھے۔ حقیقت میں ان سے بڑا جاہل، ان سے بڑا اندھا، دل کا اندھا کوئی نہیں تھا۔ تو ایک مطلب ہوا وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ کا، کہ خوب دیکھنے والے تھے، یعنی خوب عقل اور بصیرت رکھنے والے تھے دنیاوی اعتبار سے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا، ان کو سیدھے راستے سے روک دیا۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، حالانکہ وہ دیکھ رہے تھے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ دیکھ رہے تھے کہ ہم غلط ہیں، اور ہمیں شیطان نے ہمارے برے اعمال کو مزین کیا ہوا ہے۔ ان کو پتہ تھا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، جانتے بوجھتے، دیکھتے بوجھتے وہ اس غلطی پر کاربند رہے۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ کا۔ تو دو مطلب ہوئے وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ کے۔ ایک مطلب ہوا کہ شیطان نے ان کے لیے ان کے برے اعمال کو مزین کر دیا اور ان کو سیدھے راستے سے روک دیا، اور وہ خوب دیکھنے والے تھے۔ اس سے کیا مراد ہوگا کہ دنیاوی اعتبار سے خوب عقل و فہم رکھنے والے، دنیاوی اعتبار سے خوب دانا کہلائے جانے والے اور معاملہ فہم کہلائے جانے والے دنیاوی اعتبار سے تھے، لیکن دین کے اعتبار سے وہ نہیں تھے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا، ان کو سیدھے راستے سے ان کو دور کر دیا، حالانکہ وہ دیکھ رہے تھے، ان کو پتہ تھا کہ ہم غلطی کر رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسے جیسے ایک مسلمان، دیکھیے، وہ نماز نہیں پڑھتا، اس کو پتہ ہوتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، لیکن وہ جانتے بوجھتے بے نماز بنا بیٹھا۔ ایک مسلمان جانتے بوجھتے سود کھا رہا ہے، اس کو پتہ ہے میں اللہ رسول سے جنگ کر رہا ہوں، تعویلیں کر رہا ہوں، اور اس کو اندر سے پتہ ہے میں غلط تعویلیں کر رہا ہوں۔ دیکھیے یہاں سے ایک بہت بڑی بات کا پتہ لگتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ لوگوں پر مصیبتیں آتی ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، تمہیں جو مصیبت آتی ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کئی لوگوں کو شیطان اتنا ورغلا دیتا ہے، شیطان ان کو ان کے کفر و شرک میں، ان کے اللہ کے نافرمانی میں اتنا مطمئن کر دیتا ہے، ڈر ختم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ برے اعمال کرتے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے ان کی پیشانی پر بل بھی نہیں آتا، راتیں بھی ان کی بڑی سکون سے گزرتی ہیں اپنے دنیا کے معاملات میں، اور بڑے سے بڑا بلنڈر کرتے ہوئے، بڑے سے بڑا ظلم کرتے ہوئے لوگوں پر، لوگوں کے حقوق مارتے ہوئے، ان کو جو ہے یہ ان کا ضمیر بھی مردہ ہو چکا ہوتا ہے۔
اب کئی دفعہ کوئی ان کو کہے بھی کہ آپ غلط کر رہے ہیں، وہ بہانے بناتے ہیں، دلائل دیتے ہیں نہیں ہم غلط نہیں ہیں، اندر سے ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم غلط ہیں۔ اچھا کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں فلاں بندہ اتنا نافرمان ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن بڑا اس کے پاس دنیا کی نعمتیں ہیں، اور کئی لوگ اس کی وجہ سے فتنے میں مبتلا بھی ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ بندہ اتنا ہی غلط تھا اس پہ اللہ کے عذابوں کا شکار کیوں نہیں ہوا۔ اصل میں ہم لوگ بھی اتنے ظاہر بین ہیں، ہم لوگ بھی اس میں سمجھتے ہیں اللہ کا عذاب کوئی اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آئے، کوئی اس کی گھر کی چھت گرے، کوئی اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو، کوئی اس کی فیکٹری کو آگ لگے تو یہی اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ یہ چھوٹے عذاب ہیں، میں آپ کو صحیح بتاؤں تو بڑا عذاب یہ ہے کہ اللہ کسی کی عقل و فہم اس طرح مار دے، عقل و مت اس طرح مار دے کہ شیطان اس کے برے اعمال کو اس کے لیے مزین کر دے اور اس کو اصلاح کرنے کا موقع نہ ملے۔ اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ کفر و شرک میں مبتلا ہو، اللہ نے عقل دی ہے، وہ عقل رکھنے کے بعد دنیاوی علوم دنیا کے اعتبار سے بڑا وہ سمجھدار ہے، لیکن دین کے معاملے میں اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے، تو اللہ نے کسی کے برے اعمال کو اس کے لیے مزین کر دیا ہو، اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اگر ایک بندہ دنیاوی طور پر بیماریوں کا شکار ہو گیا، ایک بندہ دنیاوی طور پر اس کی فیکٹری تباہ ہو گئی، ایک بندہ دنیاوی طور پر اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک بندے پر دنیاوی طور پر چھت گر پڑی، لیکن وہ کوئی بہت زیادہ اللہ کا نافرمان نہیں ہے، تو اس سے کیا نقصان ہوا؟ اس کو بہت زیادہ نقصان تو نہ ہوا، دنیا کا نقصان ہوا نا، زیادہ سے زیادہ دنیا ختم ہو گئی۔ دنیا تو قارون کی بھی ختم ہو گئی تھی، دنیا تو نمرود کی بھی ختم ہو گئی تھی، دنیا تو فرعون کی بھی ختم ہو گئی تھی، دنیا تو بل گیٹس کی بھی ختم ہونی ہے، ہر ایک کی ختم ہونی ہے۔ وہ کوئی دنیا کا غریب ترین بندہ ہے اس نے بھی دنیا سے جانا ہے، کوئی مالدار بندہ دنیا سے تو اس نے بھی جانا ہے، کسی نے طبی موت مر جانا ہے، کسی نے کسی طریقے سے مر جانا ہے، دنیا تو ہر ایک کی ختم ہو جانی ہے۔ کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہوا اگر وہ دینی اعتبار سے اس کو کوئی زیادہ مسئلہ نہیں تھا، لیکن اگر ایک بندہ کی دین تباہ ہو گیا، ایک بندے کی آخرت تباہ ہو گئی اور وہ بڑے بڑے بلنڈر کر رہا ہے، اللہ سے جنگ کر رہا ہے اور اپنے آپ کو مطمئن بھی کر رہا ہے، گویا کہ اس کے برے عمل کو اس کے لیے مزین کر دیا کہ اس سے بڑا اللہ کا عذاب کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم اس کو عذاب سمجھتے ہی نہیں، اللہ اس کو عذاب کہتے ہیں۔ دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان منافقین کے مال اور اولاد تعجب میں نہ ڈالیں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ چاہتے ہیں اللہ اس مال اور اولاد کے ذریعے انہیں دنیا میں عذاب دے۔ یہ مال اور اولاد عذاب بن جاتے ہیں؟ جی، یہ اربوں کی دولت، یہ بینک بیلنس اور یہ پلازے اور یہ چیزیں عذاب بن جاتی ہیں، فیکٹریاں، یہ ملز، یہ ساری عذاب بن جاتی۔ کب؟ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون، یہ تب عذاب بنتے ہیں جب ایک انسان کافر ہو، اللہ کا نافرمان ہو اور اسی حالت میں اسی غفلت میں اسے موت آ جائے۔ یہ عذاب ہے اللہ کا، یعنی دنیا کی نعمتوں میں مبتلا ہے، اسے کوئی دنیا کی پریشانی نہیں ہے، ظاہری طور پر کوئی بیماری نہیں ہے۔ کہتے ہیں قوم عاد قوم سمود میں لوگ بیماری نہیں ہوتے تھے، عمریں بھی لمبی لمبی، سینکڑوں سال کی عمریں، اتنی طاقت اور اتنی ترقی دنیا کی، نہ کوئی دنیا کی مشکل نہ کوئی اور مسئلہ، اور وہ تکبر کرتے اکڑتے تھکتے نہیں تھے۔ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ہم سے زیادہ دنیا میں مال و دولت رکھنے والا اور صلاحیتیں رکھنے والا اور سائنسی ٹیکنالوجی ترقی رکھنے والا کون ہے؟ آج یورپ دیکھیں، وہ اکڑتے تھکتا نہیں ہے۔ کہ مسئلہ یہ آپ کے پاس دین کے حوالے سے آپ کے پاس کیا ہے، مقصد زندگی کے حوالے سے آپ کے پاس کیا ہے، آپ کو اللہ نے دنیا میں کس لیے بھیجا اور آپ کیا کر رہے ہیں اپنے مقصد زندگی، آپ میں اور جانوروں کی زندگی میں فرق کیا ہے؟ کبھی آپ کے دل میں خیال آیا کہ ہمیں کس کام کے لیے پیدا کیا گیا؟ اس سے بڑا اللہ کا عذاب کیا ہوگا؟ کیا اللہ کا عذاب صرف یہی ہوتا ہے کہ غربت آ جائے؟ کیا اللہ کا عذاب صرف یہی ہوتا ہے بیماری آ جائے؟ کیا اللہ کا عذاب صرف یہی ہوتا ہے کہ سیلاب آ جائے یا فلاں مصیبت آ جائے؟ بھئی اگر یہ مصیبتیں آ جائیں لیکن ایک انسان کسی حد تک ایمان پر ہے، اللہ کی فرما برداری بھی کرتا ہے، تو یہ مصیبتیں انسان کے لیے رحمتیں بن جاتی ہیں۔ لیکن اگر ایک انسان اللہ کا نافرمان ہے، آخرت اس کی تباہ ہے، تو دنیا کی نعمتیں اس کے لیے والے جان بن جاتی ہیں، وہ دنیا کی نعمتیں اسے اللہ سے مزید دور کر دیتی ہیں۔ یہ مطلب ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ
فصدهم عن السبیل، شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا تھا اور ان کو سیدھے رستے سے بہکا دیا تھا۔ عام طور پر جو قومیں مالدار ہوتی ہیں، دنیاوی اعتبار سے بڑی ترقی یافتہ ہوتی ہیں، طاقت اور مال، تو وہاں اصل میں شیطان نے مزین کیا ہوتا ہے۔ ہم نے ملکہ سبا کا قصہ پڑھا سورہ نمل میں، وہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں وہ جو ہدہد گیا تھا اور حضرت سلیمان نے پوچھا تو لیٹ کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک قوم کو دیکھا ہے، وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، ان کی ایک ملکہ ہے اور اس ملکہ کا بہت بڑا تخت ہے، دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس موجود ہے۔ وہاں بھی یہی بات تھی، شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کے لیے مزین کیا ہوا تھا۔ دنیا کی ہر نعمت موجود تھی، دین نہیں تھا ان کے پاس، تو وہ کس عذاب میں مبتلا تھے کہ اپنے برے اعمال کو اچھا سمجھتے تھے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہوتا ہے کہ ایک بندہ وہ اللہ سے دور ہو، اللہ سے غافل ہو، اور اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میں اللہ سے دور ہوں، اللہ سے غافل ہوں۔ وہ کب پتہ لگتا ہے؟ جب موت کا کوڑا برستا ہے، اس سے پھر اس کی تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ جو اصل زندگی ہے کہ دنیا کی زندگی تو عارضی، جس زندگی کو قیامت کے دن مجرم قسم اٹھا کر کہے گا دنیا میں تو میں ایک پل سے زیادہ ٹھہرا ہی نہیں، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، قیامت کے دن مجرم لوگ قسم اٹھا کر کہیں گے مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، کہ وہ تو ایک گھڑی سے زیادہ دنیا میں رہے نہیں، ایک ساعت سے زیادہ دنیا میں رہے نہیں۔ تو مرنے کے ساتھ ساری تباہی شروع ہو گئی اور پھر وہ تباہی ختم نہیں ہو سکتی، والعیاذ باللہ۔ تو اس سے بڑا اللہ کا عذاب کیا ہوگا۔ وقارون وفرعون وحامان، اور قارون کو بھی اور فرعون کو بھی اور حامان کو بھی، یعنی جس طرح ہم نے قوم عاد قوم سمود کو تباہ و برباد کیا بحیثیت مجموعی، بحیثیت قوم، یہاں اللہ تعالیٰ انفرادی کچھ لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ کہنے کو یہ کچھ افراد ہیں، اصل میں یہ بھی افراد نہیں ہیں۔ ایک قارون ہے جو مالداری میں اپنی مثال آپ مال کی نعمت میں، ایک فرعون ہے جو اقتدار کی نعمت میں اپنی مثال آپ ہے ایک فرد، اور حامان، یہ جو حکومتی عہدے ہوتے ہیں، یہ بڑا حکمران تو نہیں ہے، یہ گورنر اور جو حکومتی عہدے، وزیر، جو کسی کے تابع ہو کر سارا نظام ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اوپر کوئی ہوتا ہے اس نے سارا نظام اپنا، فرعون نے سارا نظام حامان کو دیا ہوا تھا۔ تو اب یا تو انسان جس کے پاس دنیا کی بڑی نعمتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ بادشاہ ہوتا ہے، مین حکمران وہ ہوتا ہے، یا وہ کسی مین حکمران کا دایاں بازو ہوتا ہے، کرتا دھرتا ہوتا ہے۔ مین حکمران جیسے فرعون، کرتا دھرتا لوگ، مشینری کے پرزے، گورنر اور تھانے دار اور کمشنر، اور یہ جو پورا ایک بیوروکریسی ہوتی ہے، یہ بھی بڑے متکبر ہوتے ہیں۔ حامان کی مثال یہ ہے، اور قارون کی مثال ہے کہ حکومتی عہدے ہیں کہ نہیں، مال کے ساتھ ہر چیز خرید لی جاتی ہے، اور مال اتنا زیادہ کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ہی جو ہیں وہ غلاموں کی جماعت اٹھاتے تھک جاتی ہے۔ یہ کہنے کو 3 افراد ہیں، لیکن 3 افراد نہیں ہیں، یہ بھی اصل میں یعنی ان جیسے لوگ ہزاروں ہوتے ہیں۔ تو یہ سرکردہ نمائندے ہیں ان کے، تو ان کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا۔ ان کو نہ ان کے مال نے فائدہ دیا، نہ ان کو ان کی حکومت نے، اگر یہ مین ذمہ دار تھے، نہ ان کو ان کا کوئی ذیلی عہدہ تھا، کوئی کرتا دھرتا تھے یہ، تو نہ فرعون کی طرح اس کو اس کے جو ہے وہ بادشاہت نے فائدہ دیا، نہ قارون کو اس کے مال نے فائدہ دیا، نہ حامان کو اس کے عہدے نے فائدہ دیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق آئے تھے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام روشن نشانیاں لے کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس روشن نشانیاں لائے تھے۔ حضرت موسیٰ فرعون کی طرف مبعوث ہوئے تھے، فرعون کے وزیر حامان تھا، اور قارون حضرت موسیٰ کی قوم کا شخص تھا، بنی اسرائیل میں سے، لیکن اتنا مالدار تھا وہ بنی اسرائیل کے ساتھ بیٹھنا بھی وہ توہین سمجھتا تھا اپنی، وہ بیٹھتا تھا فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ جیسے ہمارے ہاں کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس مال آ جاتا ہے، کوئی ایسی صلاحیت آ جاتی ہے، پھر وہ اپنے آقاؤں کے ساتھ، جن کو دنیا میں آقا سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا فخر سمجھتے ہیں، وہ تھرڈ ورلڈ لوگوں کے ساتھ، اور وہ اپنے لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں چاہتے ہوتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام
ان سب کی طرف مبعوث ہوئے تھے. حضرت موسیٰ نے ان کو روشن نشانیاں دکھائیں. حضرت موسیٰ ان کے پاس روشن نشانیاں لائے تھے. فاستکبروا فی الارض، تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا. تکبر کیا ہے؟ تکبر صرف یہ نہیں ہے لوگوں کے سامنے تکبر کرنا اور فخر کا مظاہرہ کرنا. بڑا تکبر تو حق کا انکار ہے. تکبر کے 2 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ تکبر کا حق کا انکار، اور دوسرا مرحلہ لوگوں کو حقیر سمجھنا. تو صرف لوگوں کو حقیر سمجھنا تکبر نہیں ہوتا. اس سے بڑا تکبر حق کا انکار، یعنی اپنے آپ کو حق سے بالا تر سمجھنا، حق کو اپنے سے حقیر سمجھنا. ایک ہے لوگوں کو حقیر سمجھنا، چھوٹا تکبر ہے، اور ایک ہے کہ اللہ رسول کے احکامات کو حقیر سمجھنا. اب ایک ہے اپنے آپ کو لوگوں سے بالا تر سمجھنا، یہ تکبر کا دوسرا مرتبہ ہے. اور تکبر کا بڑا مرتبہ، سخت مرتبہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ رسول کے احکامات سے بالا سمجھنا. وہ اللہ رسول کے احکامات میرے لیے تو نہیں ہے، تو مولویوں کے لیے ہیں، یہ تو غریب لوگوں کے لیے ہیں، ہم تو حکمران ہوتے ہیں. یہ دین تو یہ تو پرائیویٹ زندگی کے لیے آیا. اجتماعی زندگی جس کا تعلق حکومتوں سے ہے، عدالتوں سے ہے، اس کے ساتھ دین کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ معاف کرے. جی تکبر. وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس روشن نشانیاں لائے تھے. انہوں نے تکبر کیا زمین میں، یعنی وحی کا انکار کیا، حضرت موسیٰ کی تعلیمات کا انکار کیا، اللہ کے احکامات کا انکار کیا. یہ تکبر تھا زمین میں. وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور نہیں تھے وہ سبقت لے جانے والے. سبقت لے جانے والے نہیں تھے. کیا مطلب؟ یعنی جب اس تکبر کے نتیجے میں، اس تکبر کا لازمی نتیجہ اللہ کا عذاب ہے، جس کو آنے میں کئی دفعہ دیر لگ جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں، جس میں موت آ جاتی ہے اور وہ تباہی آ جاتی ہے. تو جب اللہ کا پھر عذاب آتا ہے اس تکبر، اس نافرمانی کے نتیجے میں، تو پھر یہ اللہ کے عذاب آنے پر پھر اللہ سے سبقت نہیں لے جا سکے کہ اللہ کے اس عذاب کو پھر ہرا نہیں سکے. پھر اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں سب لوگ. لیکن اب پھر جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے پھر توبہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی. فرعون نے تو توبہ کی جب غرق ہونے لگا، اور جب قارون کو زمین میں دھنسایا گیا، ہم نے پیچھے پڑھا ہے سورہ قصص میں قارون کا قصہ، اس نے بھی توبہ کی ہوگی، لازماً کی ہوگی، لیکن پھر اس وقت تو توبہ قبول نہیں ہوتی. وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور نہیں تھے وہ سبقت لے جانے والے. یعنی اللہ کا جب عذاب آیا تو اس عذاب کو ٹالنے والے اور اللہ کے عذاب سے بچنے والے نہیں تھے. تو اس کو تعبیر کیا وہ سبقت لے جانے والے نہیں تھے کہ اللہ کے عذاب کو ہرا سکیں، اللہ کے عذاب سے بچ سکیں. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، تو ہر ایک کو ہم نے پکڑ لیا اس کے گناہوں کی وجہ سے. ہر ایک کو، یعنی جن کا ذکر پیچھے ہوا. پیچھے کس کا ذکر ہوا؟ پیچھے قارون، فرعون، حامان کا ذکر ہوا پچھلی آیت میں. اس سے پیچھے کس کا ذکر ہوا؟ قوم سمود، قوم عاد کا ذکر ہوا. اس سے پیچھے کس کا ذکر ہوا؟ اس سے پیچھے قوم لوط کا ذکر ہوا. اس سے پیچھے کس کا ذکر ہوا؟ اس سے پہلے قوم شعیب کا ذکر ہوا، مدین کا. اس سے پیچھے کس کا ذکر ہوا؟ اس سے پیچھے حضرت ابراہیم کی قوم کا ذکر ہوا. اس سے پیچھے حضرت نوح کی قوم کا ذکر ہوا. کئی لوگوں کا، کئی قوموں کا ذکر ہوا. اللہ کہتے ہیں ہر ایک کو ہم نے پکڑا اس کے گناہ کی وجہ سے. کیا مطلب؟ کسی کا گناہ رائے گاہ نہیں جاتا. ہر ایک کا گناہ پر پکڑ آتی ہے دنیا میں. ایک تو وقتی چھوٹے موٹے عذاب آتے رہتے ہیں، وہ اصلاح کے لیے آتے رہتے ہیں، لیکن ایک پھر جب وہ مہلت ختم ہو جاتی پھر عذاب آتا تباہی کے لیے. تو ہر ایک کو ہم نے پکڑ لیا اس کے گناہ کی وجہ سے. گناہ پر پکڑ ضرور ہوتی ہے اگر توبہ نہ کرے انسان. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے وہ بھی تھے جس پر ہم نے بھیجا حاصبہ، پتھروں کی بارش. حاصبہ، اس سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں اس سے مراد قوم ہود ہے. قوم ہود حاصب پتھر کو کہتے ہیں، پتھروں کی بارش. اب قوم ہود پر پتھروں کی بارش تو نہیں ہوئی تھی. قوم ہود پر کیا عذاب آیا تھا؟ ہوا چلی تھی 8 دن اور 7 راتیں. علماء کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں اصل میں ہوا چلی تھی، اور ہوا جب تیز آندھی چلتی تھی وہ پہاڑوں سے پتھروں کو لے کر وہ پتھر ان پر، یعنی آسمان سے پتھر نہیں برستے تھے، تیز آندھی تھی. اس آندھی میں پتھر، چھوٹے بڑے پتھر جو ہیں، جب اتنی تیز آندھی تھی پہاڑوں کے پتھر اکھاڑ کر وہ ان کو لگتے تھے. اور کیا کرتی تھی ہوا ان کو، تیز آندھی. آپ دیکھیں، ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں یوٹیوب وغیرہ پہ، وہ بگولا تیز ہوتا ہے، وہ باقاعدہ انسانوں، گاڑیوں کو، بڑے بڑے چیزوں کو وہ اٹھا کر اوپر لے جاتا، اوپر سے چیزیں نیچے گرتی. ہوا ان کو اوپر لے جاتی تھی اور زمین پر پٹکتی تھی اور ان کے ٹکڑے ہو جاتے تھے، سب دھڑ الگ ہو جاتا تھا.
جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوتے ہیں. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ فمنہم من ارسلنا علیہ حاصبہ سے مراد قوم ہود ہے، بعض کہتے ہیں اس سے مراد قوم لوط ہے. قوم لوط پر آپ کو پتہ ہے جو 3 عذاب آئے تھے، ایک عذاب زمین بستی کو الٹایا گیا، ایک عذاب پتھروں کی امطرنا علیہم مطرا. تو بعض مفسرین کہتے ہیں اس میں مراد قوم لوط ہے، پیچھے قوم لوط کا بھی ذکر ہے، پیچھے قوم ہود کا بھی ذکر ہے، واللہ اعلم. ومنہم من اخذته الصیحہ، اور ان میں سے وہ بھی ہے جنہیں چیخ نے آ لیا. یہ کون ہے؟ یہ یا قوم سمود ہے، قوم سمود پر چیخ کا عذاب بھی آیا تھا، یا قوم شعیب ہے، قوم شعیب پر بھی چیخ کا عذاب آیا تھا. قوم شعیب اور قوم لوط دونوں پر چیخ کا عذاب کے ساتھ ساتھ زلزلے کا عذاب بھی آیا تھا، اور قوم شعیب پر ایک تیسرا عذاب بھی آیا تھا، بادل والا، بادل سے آگ برسنے والا. تو الصیحہ سے مراد قوم سمود لے لیں. اگر یہاں الصیحہ سے مراد قوم سمود لے لیں، پھر پیچھے سے مراد قوم عاد لے لیں، حضرت ہود کی قوم لے لیں. بعض مفسرین نے وہاں قوم لوط بھی مراد لی ہے. پھر الصیحہ سے مراد ہم قوم شعیب بھی لے سکتے ہیں. بہرحال دونوں پر، قوم سمود پر بھی قوم شعیب پر بھی چیخ کا عذاب آیا تھا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ان میں سے وہ بھی ہے جن کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا. کون مراد ہے اس سے؟ قارون، جس کا قصہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ قصص کے آخر میں. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے وہ بھی جنہیں ہم نے غرق کر دیا. اس سے مراد قوم نوح بھی ہو سکتی ہے، قوم نوح کا ذکر شروع میں تھا، اور اس سے مراد فرعون کی قوم بھی، فرعون کا ذکر بھی تفصیلی موجود ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور نہیں تھا اللہ کہ ان پہ ظلم کرے، لیکن وہ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرتے تھے. اللہ نے فرمایا جو بڑے بڑے عذاب آئے ان لوگوں پر، اس بڑے عذاب یہ اللہ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں تھی. اللہ تو سینکڑوں مرتبہ نصیحت کر چکے تھے، اللہ نے ظلم نہیں کیا، ان لوگوں نے خود اپنے آپ پہ ظلم کیا. ان کو تو ان کے نبی سینکڑوں مرتبہ نصیحت کر چکے تھے، کتنی مرتبہ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، یہ نہیں مانے، تو پھر اللہ کا عذاب کا کوڑا برسا ان کے اعمال کی وجہ سے. تو انہوں نے اپنے آپ پر خود ظلم کیا ہے، اللہ کا کوئی ظلم نہیں. اب جب ہم پر اللہ معاف کرے ہمارے گناہوں کی وجہ سے عذاب آتا ہے، یہ ہم اللہ کو بلیم نہیں کر سکتے. اللہ تو کتنی دفعہ بتا چکے ہیں کہ جی اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو عذاب آئے گا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے بر اور بحر میں فساد پیدا ہو جاتا ہے. یہ سیلاب سارے ہمارے اعمال کی وجہ سے، یہ حکمرانوں کے مسئلے ہمارے اعمال کی وجہ سے، یہ سختیاں اور یہ قحط سالیاں اور زلزلے، اللہ معاف کرے، سارے ہمارے اعمال کی وجہ سے. یہ کتنی مثالیں اللہ نے بیان کی قرآن کریم میں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.